وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 178۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اور نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ بے شک جو ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے نفسوں کے لیے بہتر ہے۔ یعنی کافر کی، ظالم کی اگر فوراً پکڑ اس دنیا میں نہیں ہو رہی تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کو کوئی چھوٹ مل گئی ہے۔ کس قدر خوفناک، خطرناک اور ڈرنے والی بات ہے کہ انسان حقیقت میں آگ کی طرف بڑھ رہا ہو اور گمان اس کو یہ ہو کہ وہ بالکل صحیح ٹریک پر ہے۔ اس آیت میں ان تمام سوالوں کے جواب ہیں جو اکثر لوگ کرتے ہیں۔ کیا سوال ہیں کہ ظلم کرنے والے کو اللہ تعالیٰ فوراً کیوں نہیں پکڑتے؟ ظالم اس دنیا میں اتنا نڈر ہو کر کیسے ظلم کرتا جاتا ہے؟ اور بعض دفعہ تو یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ظالم بڑے عیش اور مزے کی زندگی بھی گزار رہا ہوتا ہے۔ تو انسان کے دل میں یہ سوال آتا ہے کہ آخر اس نے اللہ کا اصول توڑا ہے، اللہ کا قانون توڑا ہے، اس نے کرائم کیا ہے، گناہ کیا ہے، ظلم کیا ہے، پھر کیوں اللہ تعالیٰ اس کو نہیں پکڑ رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں، مہلت دے رہے ہوتے ہیں۔ اور مہلت ان کو کیوں مل رہی ہوتی ہے؟ انما بے شک نملی ہم مہلت دے رہے ہیں لہم ان کو، لیزدادوا اثما تاکہ وہ اور بھی زیادہ بڑھ جائیں گناہ میں، یعنی اپنے گناہ اور ظلم پر مزید وہ بڑھ جائیں۔ ظالم کی اگر اس دنیا میں کوئی پکڑ نہیں ہے یا وہ مزے سے زندگی گزار رہا ہے، سکون سے زندگی گزار رہا ہے، تو وہ اسی لیے کہ ایک ہی دفعہ اس کی گرفت ہونی ہے، اور جب ایک دفعہ اس کی گرفت ہونی ہے تو وہ کیسی ہونی ہے؟ اللہ کہتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّہِینٌ، ان کے لیے عذاب ہے رسوا کر دینے والا، بے عزت کر دینے والا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو۔ یعنی جس نے کوئی ذرے برابر بھی اس دنیا میں ظلم کیا ہے، شر کیا ہے، تو اس کو اس کا لازماً نتیجہ دیکھنا پڑے گا۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرے برابر بھی شر کیا وہ اس کو دیکھ لے گا، اس کا انجام اس کو مل جائے گا۔ اور یہ بات ہم سب کو بہت اچھے طریقے کے ساتھ یاد رہے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، ہر کوئی آزمایا جا رہا ہے، ہر کسی کو اس کے کیے کا بدلہ ملنا ہے۔ ذرے برابر بھی نیکی کی وہ بھی مل جائے گی، ذرے برابر شر کیا وہ بھی مل جائے گا۔ اب اگر یہ دیکھیں نا، اگر ہمیں یہ نظر آئے کہ کوئی اپنے ظلم کے باوجود، کرائم کے باوجود پراسپر کر رہا ہے، آرام سکون کی زندگی گزار رہا ہے، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں ڈھیل دے رہے ہیں۔ اور ڈھیل کیوں مل رہی ہے؟ تاکہ وہ گناہ میں بڑھتا چلا جائے، تاکہ اس کی سزا بھی اللہ تعالیٰ بڑھا دیں آخرت میں۔ بہت زیادہ ڈرنے والی آیت ہے۔ اچھا، اب غزوہ احد پر آتے ہیں۔ غزوہ احد میں جو کافر اور منافق تھے وہ اس وقت کیا سوچ رہے تھے؟ جو گھروں میں بیٹھ کے سکون کر رہے تھے وہ یہی سوچ رہے ہوں گے نا کہ شکر ہے ہم نہیں گئے وہاں پر لڑائی کے لیے، وہاں تو سب مارے گئے، تقریباً سب مارے گئے، اور باقی جو بچ گئے وہ شدید زخمی ہو کے واپس پہنچے ہیں۔ تو وہ تو بڑی خوشیاں منا رہے تھے دل ہی دل میں کہ شکر ہے ہم نہیں گئے۔ مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اصل میں اپنے کفر اور نفاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنے نفاق میں اور بھی زیادہ بڑھ جائیں۔ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو مہر شدہ ہے، جنہوں نے اب ہدایت نہیں پانی۔ اسی لیے کہتے ہیں دنیا میں اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی ذرے برابر بھی گناہ ہو جائے، فوراً پلٹ جانا چاہیے، فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے گناہوں کی پہچان اس دنیا میں عطا کریں تاکہ ہم اسی دنیا میں توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔